بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وقفنا فیہ علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت. السلام علیکہ یا شہر اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. راز و نیاز کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 44 کے حوالے سے عرائض پیش کی جا رہی ہیں. مولا نے اس جو عبارت میں جو دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے آگاہ فرما نماز کے ادا کرنا ان اوقات میں جو تو نے معین کیے ہیں. نماز کو اپنی حدود و شرائط اور ضوابط کے ساتھ ادا کروں. اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا انسان کی زندگی میں کیا رول ہے. نماز کا انسان کی زندگی میں کیا رول ہے. اس حوالے سے کچھ عرائض آج مناسب سمجھتے ہیں کہ پیش کی جائیں. دیکھیں دقت کیجیے، نماز کا اہم ترین رول جو ہے کہ انسان کو حیوانیت سے نکال کے انسانیت کی معراج تک پہنچاتی ہے. نماز کا رول جو ہے حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے معراج تک پہنچاتی ہے. یہ اہم ترین رول ہے نماز کا. خداوند کریم نے کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اہم ذریعہ ہے. کیا مطلب ہے یاد کرنے؟ یعنی غفلت کی زندگی سے نجات مل جائے گی. غفلت کا اثر کیا ہے؟ دیکھیں غفلت یہ ہے کہ دیکھیں خداوند کریم سورہ اعراف میں فرماتا ہے 179 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے خلق کیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جنوں کو. جہنم کے لیے خلق کیا، ایک الگ گفتگو ہے. اس سے کیا مراد؟ ابھی اس میں فعلاً ہم وارد نہیں ہونے چاہتے ہیں. بھی یہ کیوں ایسے جہنم میں جائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھے لیکن اسے سمجھتے نہیں تھے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں تھے. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان بھی تھے لیکن اس سے سنتے نہیں تھے. اولئک کالانعام، یہی لوگ کیا ہیں؟ چارپائے ہیں، چوپائے ہیں، حیوان ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں. دیکھیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غفلت کی زندگی ہو جائے گی. غفلت کا اثر کیا ہوگا؟ انسان جو ہے انسانیت سے تنزل ہوتے ہوئے، انحطاط اس کو ملتے ہوئے کہاں پہنچ جائے گا؟ حیوانیت میں. پس غفلت کا انجام کیا ہے؟ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے. خوب یہ کیوں بھی ایسی بات ہے؟ دقت کیجیے گا. خداوند نے سورہ اعراف میں پھر فرماتا ہے، دیکھیں بات جب ہو رہی تھی شیطان سے کہا گیا، سب فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کی خدمت میں سجدہ کریں، تو شیطان نے نہیں کیا سجدہ. تو خدا نے کہا جو ہے یہاں سے ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ. تو آخر شیطان نے کہا ٹھیک ہے ہمیں مہلت چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے مہلت آپ کو دیے دیتے ہیں. شیطان نے بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا؟ اب جب کہ تو نے مجھے اس محفل سے دھتکار دیا، اب میں کیا کروں گا؟ لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان لوگوں کے صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا. یہ جو حضرت آدم کی ذریت جو ہے اس کے صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا. کیا کروں گا؟ دیکھیں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے آگے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سائڈ سے آؤں گا، ان کے بائیں سائڈ پہ آؤں گا. پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ شیطان کرے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پروردگارا ان انسانوں میں سے اکثر لوگ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، شکر گزار کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے ہدف میں خرچ کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شکر گزار. وہ خداوند کریم نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں شیطان کا کام کیا تھا؟ ہر طرف سے وہ ہمارے آئے گا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آئے گا.
خداوند کریم سورہ یاسین میں فرماتا ہے، دیکھیں سورہ یاسین کی جو تعبیر ہے بہت ہی لطیف تعبیر ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے، اے انسان دیکھو، علم علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے آپ سے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، وہ کھلا کھلا آپ کا دشمن ہے، کھلا آپ کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا اور یہی میرے بندگی کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے بہت سارے آپ کے گروہوں کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُنْ تَعْقِلُونَ، اب بھی عقل میں آنے والے نہیں ہو؟ بھئی یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پر شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا رول یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو غفلت میں گزارنے کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز کا کیا اثر تھا؟ غفلت جب ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ چوپائے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ جب چوپائے سے بدتر ہو جاؤ گے تو اب یہاں پہ دقت کیجیے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غفلت فقط وہاں پہ ایک آیت ہے، بڑی لطیف آیت ہے، دیکھیں وہ میں پڑھ لوں، سورہ قاف۔ قیامت کا دن جب منظر یہ ہے، خداوند کریم فرماتا ہے لقد کنت، یہ جب قیامت دن آئے گا نا، یہی انسان اب کیا گئے گا، وہاں پہ سب حقائق اس کے سامنے کھل جائیں گے۔ کہتے ہیں لقد کنت فی غفلت من ھذا، آپ جو ہے غفلت کی زندگی میں تھے۔ تو آج ہم کیا کریں؟ فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے آپ سے پردوں کو ہٹا دیا۔ فبصرک الیوم حدید، آج آپ کی جو ہے نا آنکھیں میں تیزی آ گئی، دیکھنے میں کیا ہوگی؟ تیزی آ گئی ہے۔ بھئی یہ دنیا میں بھی یہی چیز تھی، دنیا میں یہی چیز تھی۔ آج کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھوں سے ہم نے جب پردے ہٹائے، دنیا میں یہی کام آپ کر سکتے تھے، آپ کو نئی چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے یار۔ فقط کیا تھا؟ آپ نے غفلت کی زندگی گزاری ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ نماز کا ہدف کیا تھا؟ فلسفہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، یعنی غفلت زندگی سے نجات ملے گی۔ غفلت کی زندگی کیا ہے؟ حیوانوں سے بھی گئی گزری زندگی ہے، بدترین زندگی ہے۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ انسانیت کی زندگی پہ گامزن ہو جائے تو غفلت سے نجات حاصل کرے۔ غفلت سے نجات حاصل کرنے کا ایک اہم چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ تمرین ہے کہ انسان اپنے آپ کو غفلت سے نجات دے لے۔ دیکھیں جب آپ اس پورے وجود پہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اب کوئی چیز ہی نہیں رہی کہ شیطان وہاں پہ آئے، یعنی اس کا مطلب آپ نے خالی جگہ اس کے لیے نہیں چھوڑی ہے۔ جب خالی جگہ نہیں چھوڑی ہے تو اس وہاں پہ اب شیطان نے کہا کہ بعد آیتوں میں آئے کہ میں تیرے مخلص بندوں پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا مخلص بندوں سے اس کو دوستی ہے؟ بڑی مہربانی کرنا چاہتے ان سے؟ نہیں، مہربان نہیں ہے، وہاں پہ اس کا بس نہیں چلتا۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے مخلص کسے کہتے ہیں؟ جو فقط اور فقط جن کا محور اور مرکز خدا ہے۔ نماز ایک تمرین ہے انسان کے لیے کہ انسان کو غفلت سے نجات ملتے ہوئے انسانیت کی معراج تک لے جاتی ہے، اور یہ اہم ترین کردار ہے، انسان کو انسانیت میں باقی رکھتی ہے۔ یہی وہ انسان ہے بے عنوان انسانیت، اس کے سامنے فرشتے بھی جھکے۔ بھائی یہ اگر انسان انسانیت میں باقی رہنا چاہتا ہے تو غفلت سے نجات، اس کو غفلت سے فاصلہ لینا چاہیے، غفلت سے دوری کرنی چاہیے۔ غفلت سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔